تمام احباب درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر۔ آپ تمامی احباب میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور پڑھیے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے، عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے وہ بدبخت۔ بابا جی پیر سید امتیاز شاہ جی سرکار آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بابا جی حضور کی باتیں آپ ضرور توجہ سے سنیں گے اور اللہ ہمیں سننے کے بعد عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ دیکھیں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا یہ محفل بازوق لوگوں کی ہے، اب وہ بھی کلام کرنے لگے جن کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ہم پھر بھی خاموش ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق دیدار، حق دیدار، حق دیدار، حق دیدار، حق دیدار، نعرہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ بہنیان محفل، معاونین، انتظامیہ اور مہمان گرامی، حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے کوئی تقریر یا آپ کو کوئی تبلیغ یا علم سکھانے کے لیے نہیں آیا۔ قوال حضرات لیٹ ہو گئے تھے تو اس لیے میں نے کہا چلو چند باتیں آپ کے گوش خدمت کر لے، کیونکہ میں آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا، مجھ سے آپ زیادہ علم والے بھی ہیں
پرہیزگار بھی ہیں اور نالج والے بھی ہیں، تو میں کوئی مقرر نہیں، کوئی عالم نہیں، آپ سے زیادہ میرا مطالعہ بھی نہیں۔ بہرحال اپنے چاند ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اس محفل میں حاضری لگ جائے، یہ میرے لیے خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ یہ علاقہ سعادات گردیزیہ کا ہے، اور اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی عبادت، حمد و ثنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ گلائے عقید پیش کیے جا رہے ہیں، اور اولیاء کرام، صوفیاء عظام اور صالحین کی بھی ان کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ تو میرے لیے یہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے۔ میں شیراز شاہ صاحب اور سید باسط حسین شاہ صاحب، سید ابرار حسین شاہ صاحب، سید ارشد حسین شاہ صاحب اور باقی تمام جو ان کے ساتھی، تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے دور دراز علاقے میں، جہاں پہ پیدل آنا مشکل ہے، مہمانوں کو بلایا اور اس محفل کو سجایا، اپنی محبت سے، پیار سے، دل جمی سے، عقیدت سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محفل کو جو انہوں نے سجائی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آغاز گفتگو میں قرآن کریم سورہ حج سے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پیش کی، تو اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بے فکر رہیں، انشاءاللہ جلدی قوالی شروع ہوگی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ قوالی سننے کے لیے آئے، لیکن تھوڑے بہت قول بھی سننے چاہیے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ حج سے میں نے ایک چھوٹی سی آیت اٹھائی، آپ کے سامنے پیش کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ، ذرا نوجوان لڑکے توجہ سے، تسی بھی تھوڑا ٹھہر جائے، تھوڑا نوجوان لڑکے توجہ سے یہ سنیں اور اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہوں یتفکر، غور و فکر کرو میری آیتوں پہ، پوری دنیا میں سیر و سیاحت کرو لیکن اس پہ غور و فکر بھی کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی سے ہے۔ اس کا جو ہے آسان ترجمہ کہ پرہیزگار اور متقی لوگ ہی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شاعر اللہ کیا چیز ہے۔ شاعر کو کہتے ہیں نشانی، آیات اللہ اللہ کی نشانی، شاعر اللہ اللہ کی نشانی، یہ عربی میں ہے۔ پوری روئے زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ آسمانوں سے لے کر زمین تک جو بھی تخلیق کی گئی ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پہ حکمرانی، سب کچھ کی تخلیق صرف اللہ نے کی۔ ہر چیز کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اور اس کی حکمرانی، اس کی بادشاہی ہر چیز پر ہے۔ تبارک اللہ بیدہ الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اس کی ہر چیز کی بادشاہی اسی کے قبضہ قدرت میں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چیز تو ساری اللہ کی ہے، ملکیت سب اللہ کی ہے،
تو یہ نشانیاں کہاں سے آ گئی اس زمین میں؟ یعنی اسی زمین سے کچھ چیزیں مخصوص کی جا رہی ہیں، کچھ چیزیں مخصوص کی جا رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی تعظیم اور عزت کیا کرو۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں اور نشانیاں کیسے بنتی ہیں؟ نشانیاں اسی زمین سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ جگہ ہیں، کچھ مقام ہیں، کچھ جناب علی پتھر ہیں، کچھ پہاڑ ہیں، کچھ جانور بھی ہیں۔ گننے سے پوری تو نہیں پڑتی، لیکن ویسے میں مثال دیتا ہوں۔ تو یہ اب سوچنا، یہ ہم نے غور و فکر کرنی ہے کہ یہ نشانیاں بنی کیسے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا مقدس، معطر، معظم مقام ہے بیت اللہ۔ تمام دنیا کے مسلمان اسی طرف اپنا رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی حاجی ماشاءاللہ شراز صاحب کے چچا جان صبح جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے۔ جو گئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے، جنہوں نے دیکھا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے بھی حج عمرے قبول فرمائے، اور ہم جیسے جو گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی جا کے وہاں کی زیارات کریں، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے۔ سب سے مقدس، معطر اور معظم جگہ بیت اللہ۔ اب بیت اللہ کیسے اللہ کی نشانی بنی؟ کیا وہاں پہ کسی نے اللہ کو دیکھا، یا کسی کو اللہ ملا، یا کسی نے اللہ کا دیدار کیا، یا کسی سے اللہ کی بات ہوئی؟ نہیں، جواب آئے گا منفی میں۔ یا اللہ پھر یہ تیری نشانی کیسے بنی؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب میرے گھر کی بنیادوں کو بلند کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ بات ساری نسبت کی ہے، ہم نسبت کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، کوئی رشتہ داری کے لیے نہیں، صرف نسبت کے لیے۔ اور نسبت کی میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں۔ لوہے کی صفت ہے وہ ڈوب جاتا ہے، چاہے پانی کا تالاب ہو، لوہا چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کا کام ہے سوئی تک بھی ہو وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن لکڑ پانی میں ڈوبتی نہیں۔ جب لوہے کو لکڑ پہ رکھیں گے، پانی میں ڈالیں گے تو وہ لکڑ کی نسبت سے لوہا بھی تر جائے گا، لکڑ کی نسبت سے لوہا بھی تر جائے گا۔ لوہا ایک لوہا ہے، جب وہ پٹھی میں ڈال دو اس کو آگ میں، لوہا آگ بن جائے گا، کیونکہ اس کو نسبت آگ سے ہوئی، وہ آگ بن جائے گا۔ اسی طرح لوہا لکڑ پہ ہوگا تو لکڑ اس کو تار دے گی، وہ ڈوبے گا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نسبت۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیز و من، نسبت ایک ایسی چیز ہے، انسان کی تقدیر تو ہر چیز پہ انقلاب لے آتی ہے، تقدیر تبدیل کر دیتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نشانیاں کیسے بنیں۔ پتہ چلا کہ بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کسی کو ملا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی بھی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ کی آنکھ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ وَهُوَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، وہی باطن والا ہے، وہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ کعبے میں اللہ تعالیٰ نہیں، کسی کو نہیں ملا۔ تو کعبے کی نسبت کس سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آج لوگ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کی سمجھ ہے سارے ہی ٹھیک ہیں، جیسے جیسے کوئی لگا ہوا ہے کہ سب جی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایک جیسی ہے، حالانکہ یہ ایک جیسی نہیں۔ مخلوق میں فرق ہے، مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے تفریق رکھی ہے، ان کے درجات میں تفریق رکھی ہے۔ تو نسبت کی میں بات کر رہا تھا، تفریق اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو بلند بنایا، کسی کو نیچے بنایا، ہیں تو سب اللہ کے بندے۔ رسولوں میں بھی فرق ہے، رسولوں میں بھی فرق ہے، نبیوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تلک الرسول، یہ رسول ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعد پہ بعد کو افضل کر دیا۔ منہم من کلم اللہ، اور کچھ سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا۔ وفضلنا بعضهم علی بعض، اور ہم نے بعد کے درجات کو بلند کر دیا۔ تمام نبی بنو فوس سے تمام نبی پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق ڈالا ہے۔ تو پتہ چلا بندوں میں فرق ہے، نبیوں میں بھی فرق ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ تو سب رسولوں سے بالا والا ہمارا نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دین مخلوق تک پہنچاتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنا سب کچھ لا کے مخلوق کو دیتا ہے۔ تو سب رسولوں سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نشانیاں کیسے بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں من یطیع اللہ والرسول، قاری صاحب، من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کا ساتھ ملے گا، نسبت ہوگی، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا، من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو ان لوگوں کو، اس آدمی کو ایسے لوگوں کا ساتھ ملے گا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہیں؟ علیہم من النبیین، وہ نبیین میں سے ہیں، والصدیقین، اور وہ سچوں میں سے ہیں، والشہداء، اور وہ شہداء میں سے ہیں، والصالحین، اور وہ نیک و کاروں میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہی میرے اچھے دوست ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ انعام یافتہ بندوں کے بھی 4 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ نبیوں کا، دوسرا گروہ سچوں کا، تیسرا گروہ شہداء کا، اور چوتھا گروہ اولیاء کا۔ یہ قیامت تک چلیں گے۔ نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مور، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے۔ ویسے تو کہیں اللہ بھی بنے، کہیں نبی بھی بنے بڑے جھوٹے، فرعون اور نمرود جیسے لوگ خدا بھی بنے، انہوں نے خدا کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور موجوں کے آگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، کیونکہ جھوٹے خدا تھے۔ نمرود کو تو لنگڑے مچھر نے تباہ و برباد کر دیا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں۔ تو نبی کوئی نہیں بن سکتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔
نہ کوئی شریعت آ سکتی ہے۔ تمام شریعتیں، تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہر انسان پر یہ لاگو ہے، اور یہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر انسان پہ، ہر مسلمان پہ لاگو ہے۔ اگر کوئی باتوں میں سے بات آ جاتی ہے نا، اگر کوئی یہ کہے کہ میں جتی ستی نمازی ہوں یا میں کلندر ہو گیا تو میرے لیے کیا نماز، میں تو ہر وقت نماز میں ہی ہوں، وہ جھوٹے ہیں۔ جو کہے کہ میں علی والا ہوں، مولا علی کرم اللہ وجہ کی شہادت مسجد میں ہوئی، کیا وہ مسجد میں دوار ڈالنے کے لیے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گئے تھے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام مسجد میں شہید ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں۔ ہر عاقل بالغ اور باہوش انسان کے لیے جو مجنون نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، اس پہ شریعت لاگو ہے اور واجب ہے اور فرض ہے۔ اگر جو اس کو پامال کرتا ہے، سبوتائی کرتا ہے حدود اللہ کو، تو اس سے ہمارے آستانہ سے، ہمارے سلسلہ سے، ہمارے دربار سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ اگر کہیں آپ کے شاید یہ ایسے ہی لوگ ہیں، نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں، اپنی جانیں دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بات بتا دوں کہ چلو باتوں میں سے بات آ رہی ہے، تو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قیامت تک یہ لاگو رہے گی، باقی نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ تو اب یہ تین نبی تو ختم، اب یہ تین گروہ ہیں، تینوں قیامت تک چلیں گے۔ یہ شہداء کا بھی ایک کیا کہتے ہیں موضوع ہے، لیکن کہ میرا موضوع نہیں ہے، بس میں تھوڑی ختم کر کے قوالوں کو اجازت دیتا ہوں، باتوں سے بات چل۔ صدیق بھی موجود، شہداء بھی موجود اور صالحین بھی موجود، یہ قیامت تک کے لیے موجود ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہ سب مولا علی کے در کے فقیر ہوتے ہیں اور مولا علی کی شریعت کے پیروکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے آتے رہیں گے۔ اب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ نشانی کہ باہر نہ جاؤ، نشانی کیسے بنتی ہے؟ بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم میرا کعبہ بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی، ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ دیواریں بلند ہو گئی، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے پاؤں کے نیچے ایک پتھر رکھو، جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی جائیں گی نیچے سے پتھر بھی بلند ہوتا جائے گا۔ پتھر موم ہو گیا، اللہ کے نبی کی، اللہ کے پیارے کی پاؤں کی نسبت آ گئی، پتھر موم ہو گیا، پتھر آٹومیٹک لفٹ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں جہاں پہ میرے پیارے ابراہیم نے اپنے پاؤں رکھے وہاں جا کے سجدے کرو۔ کیسے برابر کیسے؟ ایک پاؤں رکھ رہا ہے، دوسرا سجدہ کر رہا ہے۔ ایک نے پاؤں رکھا، دوسرے کے حکم ہے کہ تیری عبادت یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے پاؤں رکھے تو سجدہ کر۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں پہ میرے پیارے ابراہیم نے اپنے پاؤں رکھے وہاں مصلی بنا، یعنی اپنا مصلی بنا، وہاں جا کے سجدے کر۔ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے مقام ابراہیم حاجی جا کے طواف کرتے ہیں، اس کے بعد 2 نوافل پڑے جاتے ہیں مقام ابراہیم میں۔ آج بھی شیشے کا گنبد ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس کے پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ اللہ کے پاؤں نہیں لگے، بیت اللہ اللہ نے نہیں بنایا، اللہ تو دکھلائی نہیں دیتا، وہ تو لامقام ہے، اس کا وہ زمانوں اور مکانوں سے پاک ہے،
کل شیء قدیر ہے، کوئی بندہ اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ ایک قدیر ہے، لیکن جب بھی اس کو نشانی بنائی اس نے اپنے بندے کی بنائی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا بھی اللہ کی نشانی، مروہ پہاڑی بھی اللہ کی نشانی۔ یا مولا یہ تیری نشانی کیسے بنی؟ اللہ نے فرمایا یہاں پہ میری پیاری نیک بندی کے پاؤں کی نسبت آ گئی۔ یا اللہ ہم نے سوچا یا اللہ یہ تیری نشانی کیوں بنی؟ کیونکہ بڑے پہاڑ ہوتے تو کیٹو کا پہاڑ بن جاتا، بڑا ہونے کی وجہ سے بنتا، سرسبز ہونے کی وجہ سے بنتا۔ میری کشمیر کی تھوڑی پہاڑیاں ہیں ہمیں قریب کام آتی، کوئی معدنیات خزانے نکلتے ہیں نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نیک ولیہ، کیونکہ عورت ہماری شریعت میں نبی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی نیک ولیہ کے پاؤں کے نسبت آ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی بنی۔ قیامت تک کے لیے سارے حاجی جب تک وہاں سعی نہیں کریں گے، دوڑیں گے نہیں، ان کا حج نہیں قبول ہوگا، ان کا عمرہ نہیں قبول ہوگا، کیونکہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا بھی اللہ کی نشانی، مروہ پہاڑی بھی اللہ کی نشانی۔ جب حضرت ہاجرہ صفا مروہ پہ بھاگ رہی تھی، یعنی دوڑ رہی تھی، سعی کر رہی تھی، ایک بچہ معصوم ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ جب وہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وہ پانی تلاش کرنے کے لیے صفا مروہ کی پہاڑی پہ وہ سعی کر رہی تھی، بچے نے ایڑیاں رگڑی، وہاں سے آب زمزم نکل آیا۔ اب آب زمزم بھی اللہ کی نشانی بن گیا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک نبی کے پاؤں کی ریگڑی، ایڑیوں کی رگڑ سے وہ آب زمزم قیامت تک کے لیے وہ نشانی۔ ہر مسلمان جاتا ہے جگہ جگہ، ہر پوری دنیا میں وہ تبرکن جاتا ہے، اور آب زمزم بھی اللہ کی نشانی بنا۔ کیوں بنا؟ غور و فکر کریں۔ یہ تو چلو نبی ہے، بس تھوڑے دو چار الفاظ میں بول کے پھر ان کو ٹائم دیتا ہوں۔ ضرور آپ بولیں، ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہاں یہ چلتے ہیں۔ پھر ان کو مہربانی، شکریہ۔ یہ تو چلو نبی ہے، اب بات کرتے ہیں ولیوں کی، اب بات کرتے ہیں ولیوں کی۔ حضرت ہاجرہ اللہ کی نیک ولی تھی، اور اس کے پاؤں کی نسبت سے صفا اور مروہ پہاڑی اللہ کی نشانیاں بن گئی، قیامت تک کے لیے وہ سنت بن گئی۔ یعنی وہاں پہ سعی کریں گے تو آپ کا عمرہ اور حج ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں پاگا، نہیں بات کرنے کی ہے نا، وہاں پہ اللہ کی نیک بندی کے پاؤں کی نسبت آ گئی۔ یہ تو چلو نبی تھے، حالانکہ حضرت ہاجرہ نبی نہیں ہے، وہ ولی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ کاف، سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیب، کیا تجھے معلوم ہے جنگل کے کنارے اور جنگل میں اور پہاڑ کے کنارے میں رہنے والے، قانوا من آیاتنا عجبا، میری ایک عجیب نشانی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیب، کیا آپ کو معلوم ہوا کہ جنگل کے کنارے اور غار میں رہنے والے میری عجیب نشانی تھے، میری ایک عجیب نشانی تھے۔ قانوا من آیاتنا عجبا، میری عجیب نشانی تھے۔ جب وہ انہوں نے غار میں پناہ لی، اذ فتیۃ الی الکاف، جب انہوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا، کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنی خاص رحمت فرما، اور ہمارے معاملات میں، ہمارے کاموں میں ہماری درستگی فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پہ گنتی کے کئی سال گزار دیے، 300 سال گزار دیے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم، تاکہ وہ دیکھ لیں۔ اب وہ کچھ بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور ولی بھی بنی اسرائیل کے تھے۔ مسلمانوں کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی نہیں تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے۔ اور جو بات میں کرنے لگا ہوں،
اب ان کے ساتھ وہ 350 سال ادھر سوئے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جب اٹھے تو دیکھا کہ 300 سال گزر گئے۔ جو اللہ کا ولی بنتا ہے، اب کلبہم باسطن ذراعہ بالوسید، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ میں نسبت کی بات کر رہا ہوں، نسبت کی۔ وقلبہم باسطن، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنی ٹانگیں پھیلائے غار کی چوکھٹ میں پڑا رہا۔ ان ولیوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کتے کو بھگایا جائے، کیونکہ کتے ولیوں کو بھونکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کتا ہے تو کہیں بھونکے گا، ہمیں پکڑا ہی دے گا، تو لہٰذا ہم اس کو درکار دیں۔ لیکن کتے نے بھی کہا کہ نہیں نہیں، میں بھی وفادار ہوں، میں بھی کتا ہوں، منافق نہیں۔ اور کتے نے پھر دکھایا کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کتے کو بھگائے۔ اب شریعت میں نشانی کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہے۔ شریعت میں کتا نجس ہے۔ میں نے فقہ میں پڑھا ہے کہ اگر گیلا کتا انسان کے لباس میں سے ساتھ میس ہو جائے تو لباس ناپاک ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ فقہ میں لکھا ہے۔ تو کتا نجس چیز ہے۔ اب 1400 سال سے وہ کتا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، سورہ کاف میں۔ سورہ کاف میں وہ کتا اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے، قرآن میں اس کتے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کلبہم باسطن ذراعہ بالوسید، چھوٹا لفظ وکلبہم، اس کا مطلب ہے ان کا کتا۔ کلبہم کی ضمیر کا مرجع اصحاب کاف ہے۔ جس نے گرامر پڑھی ہے، صرف نہ ہو، اس کو پتہ ہے کلبہم، ہم ضمیر جمع کی ہے اور غائب کی ہے، اور اس کا مرجع اصحاب کاف ہے۔ ان کا کتا قرآن میں لکھا ہوا ہے، عبادتوں میں یہ پڑھا جا رہا ہے، نمازوں میں یہ پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں یہ پڑھا جا رہا ہے، تراویحوں میں یہ پڑھا جا رہا ہے، کلبہم کلبہم کلبہم، ان کا کتا۔ بندہ سوچے، غور و فکر کرو، یہ ہر عبادت میں پڑھا جا رہا ہے 1400 سال سے، ان کا کتا۔ عبادت تو بندہ اللہ کی کرتا ہے، ذکر بھی کتے کا۔ بندہ سوچے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، بس اشارہ آپ کو دے دیا۔ اب آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ ان کا کتا۔ اب اس کتے کا ذکر نماز میں، تراویحوں میں، محفل شبینہ میں، کعبے میں، مسجد نبی میں، مسجد حرام میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں بندوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ نماز میں کسی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ نماز صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز کا نام، تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کا خیال آ جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نماز وہ ہی ہوتی ہے، وہ باطل وہ ہوتی ہے جس میں عبادت اللہ کی ہو اور ذکر بندوں کا ہو، اور ذکر بندوں کا۔ اصل نماز ہی وہی ہوتی ہے، جس میں بندوں کا ذکر نہ ہو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ انعمت علیہم، جو میں نے 4 گروہ کیے تھے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جب تک اس نماز میں بندوں کا ذکر نہ ہو، غیر اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ پڑھیں نماز بغیر سورہ فاتحہ کے، آپ پڑھیں نماز درود ابراہیم کے بغیر، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہے۔ اگر ہوں گی تو پھر ذکر بندوں کا، نسبت بندوں کی ہے۔ تو اس کتے کی نسبت کس سے تھی؟ اللہ کے ولیوں سے، اور وہ ولی ہیں بنی اسرائیل کے۔ ان ولیوں کی نسبت سے کتا جنت میں جائے گا۔ اے مسلمانوں، ذرا غور کرو، اے ہمارے بھائیوں، ہمارے
قابل احترام بچوں، بھائیوں، ہمارے بزرگوں، ذرا غور کریں کہ اگر کتا بنی اسرائیل کے نبی ولیوں کی نسبت سے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کی نسبت سے کیا جنت میں نہیں جا سکتا؟ کیا حضرت حاجرہ کے پاؤں کی نسبت جہاں آئے وہ اللہ کی نشانی بن سکتا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کا ولی سر سے پاؤں تک سویا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بنی یا نہیں؟ شاہ پر اللہ کی نشانی بنا یا نہیں؟ کیونکہ وہاں اللہ کا ولی سوئے ہوئے ہیں۔ بڑی امام اللہ کی نشانی بنی یا نہیں؟ کیونکہ وہاں اللہ کے ولی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے میں نے قرآن پاک سے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے ولی کی پاؤں کی نسبت سے اللہ کی نشانی بن جاتی، تو جہاں اللہ کا پیارا ولی سویا ہوا ہے کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں بن سکتی؟ تو جو بنی اسرائیل کے ولیوں کی نسبت کتا رکھے وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو جو انسان ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کے ساتھ رہے کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ یہ جا سکتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، متقی لوگ ہی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کے طریقہ کار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے بے شک، لیکن اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کریں، اندر سے اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے۔ اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، ایک و نیک فرمائے۔ آخر میں سید شیراز صاحب کی بھی کرتا ہوں کہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا، انتظامیہ کا، اور اس علاقے یہ آستانہ چشتیہ صابریہ کے جتنے بھی میزبان ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر کے جاوید عباسی صاحب انتہائی قابل احترام ہمارے سلسلے کے اچھے انسان ہیں، اور یہ جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے، یہ آستانہ ہمارا ہے، یہ میرا رشتہ دار یہ ہے، اور اس علاقے میں رہا ہوں، یہ میرا اپنا گھر ہے، ان کی طرف سے میں آپ تمام مہمانوں کا بے حد دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر میری کوئی بات کسی کو اچھی نہیں لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔